اصحاب محمد حق کے ولی بوبکر عمر عثمان و علی یاران نبی میں سب سے جلی بوبکر عمر عثمان و علی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. معزز ناظرین، ایک بار پھر پروگرام ہے سیرت خلفائے راشدین اور میزبان ہے قیصر نواز. سب سے پہلے سلام قبول کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے پروگرام میں بات کریں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اہل مدینہ سے رائے معلوم کی گئی کہ اب خلیفہ کس کو بنایا جائے. سب کا فیصلہ یہی تھا کہ اس منصب کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اہلیت کسی میں نہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس نازک وقت میں خلافت کے لیے جن ہمہ گیر صلاحیتوں کی ضرورت تھی وہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی اور میں نہیں پائی جاتی تھیں. چنانچہ 24 ذی الحج سن 35 ہجری کو جمعہ کے دن آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے. لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ چوتھے خلیفہ راشد منتخب ہوئے. خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں خیر اور شر کو بیان کر دیا ہے، اس لیے خیر کو اپناؤ اور شر سے دور رہو. اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سب سے بڑی حرمت انسانی جان کو حاصل ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کیجیے، کسی کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف نہ دیجیے. آخرت کے لیے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھیے اور حقوق اللہ ادا کرنے کا اہتمام فرمائیے. حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کیا، امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی مفسدین کا غلبہ ہے، لہٰذا حالات سازگار ہونے پر ہی ایسا کرنا مناسب ہوگا. اس گفتگو کے بعد حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمرے کے لیے تشریف لے گئے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے وہاں موجود تھیں. وہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظلومانہ قتل اور آپ کے قصاص کا معاملہ زیر بحث آیا. عمرہ کی ادائیگی کے بعد ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بصرہ کی طرف روانہ ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی تو آپ حضرت سال بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا قائم مقام مقرر فرما کر خود بصرہ تشریف لائے. لیکن بدقسمتی سے آپ کے ساتھ وہ لوگ بھی شریک ہو گئے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل تھے اور ملت اسلامیہ کے بدترین دشمن تھے. جب تک وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں تھے حضرت علی پرسکون تھے، لیکن جب سے انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نبھانا شروع کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کبھی راحت اور چین سے بیٹھنے نہ دیا. بقول شاعر کے اے دوست دل کی بات کہوں جو برا نہ مانو، اے دوست دل کی بات کہوں جو برا نہ مانو، بڑی راحت کے دن تھے تیری پہچان سے پہلے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ پہنچے تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان مقرر فرما کر ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کا مقصد پوچھا. ام المؤمنین نے فرمایا، بیٹا میرا مقصد صرف اور صرف اس فتنے کو ختم کرنا ہے جو لوگوں کے درمیان کھڑا ہو چکا ہے. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف اس فتنے کا سد باب ہے جو لوگوں کے درمیان کھڑا ہو چکا ہے. حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ اگر آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں تو قاتلین عثمان کے قصاص میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور اس میں ہم دونوں کے لیے خیر ہی خیر ہوگی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ آپ نے بالکل بجا فرمایا، ہم امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو آپ خوشی سے جھوم اٹھے، دونوں طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیعت پر آمادہ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین عثمان سے قصاص لینے پر رضامند ہو گئے۔ معزز ناظرین، اس گفتگو سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام میں سے کوئی بھی حالات کو بگاڑ کی طرف لے کر جانا نہیں چاہتا تھا۔ ان میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ بات چیت سے مسئلے کا حل نکالا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ صلح کا راستہ نکلتے ہی ہر کوئی صلح پر آمادہ ہو گیا۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں وہ لوگ موجود تھے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں شریک تھے۔ انہیں حالات کی یہ درستگی ایک آنکھ نہ بہائی، چنانچہ یہ مفسدین سر جوڑ کر بیٹھے اور کہنے لگے کہ اگر حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی صلح ہو گئی تو یہ صلح ہمارے خون پر ہوگی، یہ لوگ ہمارے خلاف متحد ہو جائیں گے، اور ہمارا شر اور فساد تو چونکہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، اس لیے ہمیں اپنے کیے کی سزا کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اپنے کالے کرتوتوں کی سزا سے بچنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ اشتر نقی نے کہا کہ جس طرح ہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے دعوے دار ہیں اور مشورے کر رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ جتنی حسرت تھی کبھی تجھے پانے کی، جتنی حسرت تھی کبھی تجھے پانے کی، آج اتنی ہی حسرت ہے تجھے بھلانے کی۔ محبت کے ان جھوٹے دعوے داروں سے کاش کوئی یہ پوچھتا کہ ہم ہی وفا شکن سہی اور ہم ہی بے وفا، ہم ہی وفا شکن سہی اور ہم ہی بے وفا، ارے تم تو وفا شعار تھے، تم کیوں بدل گئے؟ دوستو، تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ منافق کے وجود سے کبھی خیر کا صدور نہیں ہو سکتا، وہ اس امت کی بھلائی اور خیر خواہی کبھی برداشت نہیں کر سکتا، اور امت میں افتراق اور انتشار پھیلانے کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے وہ اس سے دریغ نہیں کرتا۔ بہرکیف اشتر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا مشورہ دیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس تجویز سے اختلاف کیا، چنانچہ یہ مذموم سازش تکمیل تک نہ پہنچ سکی۔ پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہ کیا جائے تو پھر کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نتیجہ انتشار کی صورت میں نکلے، حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان صلح نہ ہونے پائے۔ بالآخر اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ ہم لوگ خود دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں ہم میں سے کچھ لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار بن کر حضرت علی پر حملہ کر دیں گے، اور کچھ لوگ حضرت علی کے طرفدار بن کر حضرت عائشہ صدیقہ کے لشکر پر حملہ کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ رات کی تاریکی میں منافقین نے سازش تیار کی۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ کچھ دیر بعد کیا قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ اچانک بھگ دڑ مچی، شور بلند ہوا اور نیزوں اور تلواروں کے وار شروع ہو گئے۔ منافقین کی جماعت نے دو گروہوں میں تقسیم ہو کر دونوں لشکروں پر حملہ کر دیا اور ایک دوسرے کے خلاف شدید غلط فہمیاں پیدا کر دیں۔ جب ان شر پسندوں نے فساد کی ابتدا کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی سے رکنے کی تلقین فرمائی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑائی سے منع کرنے کے لیے تشریف لائیں اور لڑائی سے منع کرتی رہیں، لیکن اندھیرے میں شور و غوغا کی وجہ سے کسی کو کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ منافقین نے
فساد کی جو آگ بھڑکانی تھی وہ بھڑکا کر رہے۔ بقول شاعر کے لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ بولے، لگا کے آگ شہر کو یہ بادشاہ بولے، اٹھا ہے آج تماشے کا دل میں شوق بہت، اور جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بولے، جھکا کے سر کو سبھی شاہ پرست بولے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ کئی مسلمان منافقین کی اس فریب کاری کے نتیجے میں شہید ہوئے۔ ایک سازش تھی جس نے آنن فانن حالات کا رخ بدل دیا اور کئی لوگ خاک و خون میں تڑپ گئے۔ منافقین کے ہاتھوں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے جلیل القدر صحابی بھی لیلائے شہادت سے ہم آغوش ہوئے۔ مقصد منافقین کا پورا ہوا، خون مسلمانوں کا بہا۔ نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتال چاہتے تھے اور نہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لڑائی پر آمادہ تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ سارا کھیل ایک تیسرے گروہ کا تھا جسے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کا اتحاد ایک آنکھ نہ باتا تھا اور نہ آج بہاتا ہے۔ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے نقابوں میں، سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے بعد روتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یا لیتنی مت قبل هذا اليوم ب20 سنہ، اے اللہ کاش اس واقعے سے 20 سال پہلے میں مر چکا ہوتا۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ دن یاد آتا تو اتنا روتی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اس واقعے کے اختتام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مد مقابل لشکر کے مقتولین کی بھی نماز جنازہ پڑھائی۔ عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور یہ بدبخت حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اجازت چاہی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مردود کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی، بلکہ فرمایا کہ عمرو بن جرموز کو دوزخ کی بشارت سنا دو۔ معزز ناظرین، میں اپنی سابقہ گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے دوبارہ عرض کرتا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ شرارتی عناصر خود بخود مجرموں کی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ واقع جمل سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ہر ایک دوسرے سے صلح کا خواہش مند نظر آیا۔ دونوں طرف سے صلح پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرمایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص پر رضامندی ظاہر کر دی۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے واضح انداز میں فرمایا کہ ہم صرف اور صرف اس اختلاف اور انتشار کو ختم کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کے درمیان نمودار ہو چکا ہے۔ اور واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مد مقابل حضرات کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کے لیے تعریفی کلمات کہے، ان کے قاتل کو دوزخی کہا۔ لڑائی شروع ہوئی تو حضرت علی اور ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو لڑائی سے باز رہنے کی تلقین کرتے رہے، اور اس افسوسناک واقعے پر حضرت علی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آنسو بہاتے ہوئے نظر آئے۔ واقعے سے پہلے اور بعد کی صورتحال تو یہ بتا رہی ہے کہ صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سچے خیرخواہ تھے۔ وہ اس سانحہ سے پہلے بھی ایک تھے اور بعد میں بھی ایک تھے۔ پھر درمیان میں بدخواہ کون تھا؟ کون تھا جسے صلح برداشت نہیں تھی؟ جواب خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ ایک تیسرا گروہ تھا جسے نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تھی اور نہ حضرت طلحہ و زبیر کے خیرخواہ تھے۔ انہیں اگر غرض تھی
تو اسلام کی اشاعت میں رکاوٹ ڈالنے سے تھی، اور وہ گروہ منافقین کا تھا جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص سے بچنے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا۔ اب آگے چلیے، واقعہ جمل کے بعد صفین کا حادثہ پیش آیا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا ہے، لہٰذا سب سے پہلے ان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد بیعت کا معاملہ بھی حل کر لیا جائے گا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلوں سے قصاص لے لیں یا انہیں میرے حوالے کر دیں تو سب سے پہلے جو شخص علی کی بیعت کرے گا وہ امیر معاویہ ہوگا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ چونکہ سب لوگ میری بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے متبعین کو بھی پہلے میری بیعت کرنی چاہیے، بعد میں قصاص کا معاملہ بھی نمٹا لیا جائے گا۔ یہ دو اکابر کا اپنا اپنا اجتہاد تھا۔ اب ہم فیصلہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے کہ اجتہاد کرنے والوں کا حکم کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اجتہاد کرنے والا مجتہد اگر درستگی پر ہو تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ غلطی پر ہو تو پھر بھی اسے ایک ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا دامن بالکل صاف ہو گیا، اس لیے کہ جس کا اجتہاد درست وہ بھی اجر کا مستحق، اور جس کا اجتہاد درست نہیں وہ بھی اجر کا مستحق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ان واقعات کی آڑ میں صحابہ کرام کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسی بے سر و پا باتیں کی جاتی ہیں کہ الامان والحفیظ، اس لیے ہم نے تلاش کرنا ہے مجرموں کو۔ اور میں یہاں بھی حادثہ صفین کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ ان تینوں حصوں کو غور سے سماعت فرمائیں گے تو صورتحال بالکل واضح ہو جائے گی۔ اول حصہ، حادثہ سے پہلے کی صورتحال۔ دوسرا حصہ، حادثے کے بعد کی کیفیت۔ اور تیسرا حصہ، حادثے کے درمیان کا نقشہ۔ حادثہ سے پہلے کی صورتحال یہ ہے کہ دونوں لشکروں میں علماء، صلحاء، حفاظ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ دونوں لشکروں میں موجود مخلصین آپس میں کسی قسم کی کشمکش نہیں چاہتے تھے۔ اس کی بیان دلیل یہ ہے کہ 3 مہینے یعنی ربیع الاول، ربیع الثانی اور جمادی الاولیٰ تک مصالحت کی کوششیں ہوتی رہیں۔ 85 دفعہ ایک دوسرے پر حملے کا ارادہ کیا گیا، لیکن مخلصین نے درمیان میں آ کر ہر بار انتشار کو ختم کر دیا۔ اسی دوران حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت عثمان کے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ہیں، اگر حضرت علی خود ان سے قصاص لے لیں یا انہیں میرے حوالے کر دیں تو سب سے پہلے ان کی بیعت میں کر لوں گا۔ اور میں یہ بتا کر بات آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور عقیدت تھی، اور آپ خلیفہ چہارم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ علی خلافت کے معاملے میں ہر لحاظ سے امیر معاویہ سے افضل و برتر ہے، میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے قصاص لینے کے بارے میں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا تھا کہ آج دنیا علم و فضل سے خالی ہو گئی۔ زرار اسدی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان سے فرمایا
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان فرمائیں۔ انہوں نے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا تذکرہ کیا تو روتے روتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادوں نے کیسے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے۔ تنہا سمجھ رہا ہے تو میرے دل کو کیوں، تنہا سمجھ رہا ہے تو میرے دل کو کیوں، دنیا بسی ہے اس میں کسی کے خیال کی۔ اور میں تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ یہ کہوں گا کہ تنہا سمجھ رہا ہے تو میرے دل کو کیوں، تنہا سمجھ رہا ہے تو میرے دل کو کیوں، دنیا بسی ہے اس میں علی کے خیال کی۔ اور محبت کا یہ انداز بھی شاید ایسے ہی موقع کے لیے استعمال کیا گیا کہ تمہاری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی ہے، علی تمہاری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی ہے، بڑا اچھا سا لگتا ہے تمہیں ہی سوچتے رہنا۔ اور یہاں بھی میں تھوڑی سی ترمیم کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، میرے بھائی علی تمہاری یاد کی خوشبو میرے دامن سے لپٹی ہے، بڑا اچھا سا لگتا ہے علی کو سوچتے رہنا۔ بہرحال حادثے سے پہلے کی کیفیت یہ ہے کہ 3 ماہ تک مصالحت کی کوششیں ہوتی رہیں، 85 دفعہ انتشار کی کیفیت کو ختم کیا گیا، اور آخر میں کیا ہوا؟ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں صلح کر لی، اور یہ بات طے پائی کہ عراق اور اس کے ملحقہ علاقے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ہوں گے، شام اور اس کے ملحقہ علاقے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ہوں گے۔ کوئی فریق دوسرے فریق کے علاقے پر فوج کشی نہیں کرے گا، دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف قتال سے گریز کریں گے۔ اول بھی صلح کی بات، آخر بھی صلح کی بات۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا درمیان کا نقشہ، اور یہیں سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ انتشار کے ذمہ دار کون ہیں، لڑائی کا ماحول کس نے بنایا اور کیسے بنایا۔ جب حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت علی سے آپ کا مطالبہ کیا ہے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود ہیں، حضرت علی اگر خود ان سے قصاص لے لیں یا انہیں میرے حوالے کر دیں تو سب سے پہلے علی کی بیعت کرنے والا معاویہ ہوگا۔ ان دونوں حضرات نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ یہ پیغام سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں موجود قاتلین عثمان کے رنگ پھک ہو گئے، زمین پاؤں کے نیچے سے سرکتی ہوئی محسوس ہونے لگی، اور حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے 20,000 افراد الگ ہو گئے اور کہنے لگے ہم سب عثمان کے قاتل ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں نے خود بخود اپنی شناخت کرا دی ہے، خود بخود یہ اقرار کر لیا ہے کہ ہم صلح نہیں انتشار چاہتے ہیں۔ یہ تھے وہ عناصر جو صلح اور امن کے دشمن تھے، جنہیں حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصالحت کی صورت میں اپنی موت نظر آ رہی تھی، اس لیے اپنے بچاؤ کی خاطر وہ پوری امت کو جنگ کے شعلوں میں دھکیلتے رہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناموں کو ایک دوسرے سے ملا ہوا نہیں دیکھ سکتے تھے، بالکل اسی طرح جیسے کسی شاعر نے کہا کہ جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جب بھی آتا ہے میرا نام تیرے نام کے ساتھ، جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں۔ جنگ ہو، مسلمانوں کی لاشیں گریں تو یہ بالکل خاموش، خاموش ہی نہیں بلکہ خوش، اور صلح کی بات ہو تو بغاوت، صلح کی بات ہو تو سرکشی، کوئی ابہام رہ جاتا ہے کہ دشمن کون تھا۔
दुश्मन तो वाज़े हो चुका, अब ये भी सुन लीजिए कि इस मक्कार और अय्यार कौम ने जंग तक नौबत कैसे पहुंचाई। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 2 मरतबा सुलह की खातिर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु के पास अपना वफ्द भेजा। पहली मरतबा वफ्द क्या तो शीस बिन रबी इस वफ्द का हिस्सा बना। इस शख्स ने मसालहत के इस अहम मौके पर हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी बदतमीज़ी से गुफ्तगू की और बात बनाने के बजाय तलखी में मज़ीद इजाफ़ा करके सुलह की कोशिश नाकाम बना दी। दूसरी मरतबा वफ्द भेजा गया, लेकिन बदकिस्मती से ये शख्स फिर उस वफ्द का हिस्सा बना और दोबारा बदतमीज़ी का तूफ़ान खड़ा करके सफ़ारत की इस कोशिश को भी नाकाम बनाकर इंतशार की राह हमवार की। सुलह के लिए किरदार अदा करने का वक्त आए तो ये ज़ीरो और फसाद बर्पा करने का इरादा हो तो इनका कोई सानी ही नहीं। किसी ने क्या खूब कहा कि किस कदर ज़रखेज़ है नफ़रत के लिए दिल की ज़मीं, किस कदर ज़रखेज़ है नफ़रत के लिए दिल की ज़मीं, वक्त लगता ही नहीं फसल की तैयारी में। अब ये शीस बिन रबी कौन था? ये वो शख्स था जो आगे चलकर ख़ुद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी दुश्मन निकला। चुनाचे जब खारजी फ़िरका वजूद में आया तो खारजियों ने इस शख्स को अपना सरदार बनाया। कहाँ मोहब्बत के दावे और कहाँ हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के ख़िलाफ़ बगावत की इंतहा। बकौल शायर के बेपनाह मोहब्बतों के अमी, बेपनाह मोहब्बतों के अमी बेवजह छोड़ भी जाते हैं। शीस बिन रबी जैसे शख्स की मौजूदगी में सुलह तो दरकिनार, सुलह का ख्वाब भी देखा जा सकता था। और मैं यहाँ जमल और सिफ़ीन के मिल्लत दुश्मन मुनाफ़िकों का थोड़ा सा मज़ीद तारुफ़ करवाऊँगा ताकि आप अच्छे तरीके से जान लें कि ये लोग किस दर्जा फसादी और शरारत पसंद थे। आप सुन चुके कि जमल और सिफ़ीन के मौके पर तो इन्होंने जंग के शोले भड़काए, लेकिन जहाँ इन्होंने महसूस किया कि फितना खूब फैल गया है, लड़ाई का फ़ायदा नहीं, वहाँ हुब्बे अली के दावेदारों ने हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी एक ना मानी। चुनाचे जंग नहरवान के बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने शाम पर हमले का कस्द किया तो ये लोग कहने लगे हमारे तरकश खाली हो गए हैं, हमारी तलवारें मुड़ गई हैं, हमारे नेज़े टूट गए हैं, लिहाजा हमें कूफा वापस जाने की इजाज़त दीजिए। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु इन्हें लेकर वापस हुए। मकाम नखीला पर पहुंचकर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कूफा ना जाओ, यहीं ठहर कर जंग की तैयारी कर लो। लेकिन इन्होंने हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की एक ना सुनी और एक एक करके खिसकने लगे। मजबूरन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को भी वापस कूफा आना पड़ा। यह है इनकी वफ़ादारी, यह है इनकी मोहब्बत। सच कहा जिसने भी कहा कि कुछ लोग हमें अपना कहा करते थे, कुछ लोग हमें अपना कहा करते थे, सच में वो सिर्फ कहा करते थे। ऐसे बागियों और सरकशों की मौजूदगी में सुलह और अमन का ख्वाब कैसे देखा जा सकता था। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि कूफा वापसी के कुछ अरसे बाद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने वहाँ के सरदारों को दोबारा बुलाकर शाम पर हमले के मुतालिक पूछा तो ये लोग इस मौके पर भी टाल मटोल से काम लेकर बहाने तराशने लगे। हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने पुरजोश खुतबात के ज़रिए इनके दिलों को गरमाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन ये टस से मस न हुए। मजबूरन हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को शाम का इरादा मुलतवी करना पड़ा। जो कुछ हज़रत शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने करना चाहा वो इन मुनाफ़िकों ने करने ना दिया, और जो कुछ ना करना चाहा उसके लिए ऐसी सूरतें बनाई कि करना पड़ जाए। दावे मोहब्बत के किए, लेकिन सताने में भी कोई कसर न छोड़ी। बड़ी अच्छी अक्कासी है इन लोगों की इस शेर में कि कितना अजीब है उनका अंदाज़े मोहब्बत, कितना अजीब है उनका अंदाज़े मोहब्बत।
रुला रुला के कहते हैं अपना ख्याल रखना। यही वजह है कि बिल आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस अय्यार और मक्कार सबाई टोले से तंग होकर इनके ख़िलाफ़ बद्दुआ करते हुए फरमाया था, ए अल्लाह, ये मुझसे तंग आ गए हैं और मैं इनसे तंग आ चुका हूँ। ये मुझसे नफ़रत करते हैं और मैं इनसे नफ़रत करता हूँ। ए अल्लाह, इन्हें मुझसे जुदा कर दे और मुझे इनसे निजात दिला दे। इससे ज़्यादा मैं क्या वजाहत कर सकता हूँ। बात बिल्कुल वाज़ेह है और मामला बिल्कुल साफ़। दो लफ्ज़ों में ख़ुलासा सुन लीजिए। सबाई शर पसंदों ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद तो कर दिया, अब उनसे लिया जाना था क़िसास। इस क़िसास से बचने के लिए उन्होंने जो शरारत की, जो सरकशी की, उनकी इन्हीं शरारतों और सरकशियों को जमल और सिफ़ीन कहा जाता है। यह है ग्राउंड रियलिटी, यह है ज़मीनी हक़ाइक़। अब अगर कोई शख्स इन वाक़यात के तनाजुर में कोई मख़सूस सोच अपना ले, कोई मख़सूस राय कायम कर ले या कोई मख़सूस अंदाज़ पसंद करे, तो जान लेना चाहिए कि हक़ाइक़ की मौजूदगी में और सच के होते हुए हमारे पास अपनी राय चलाने और अपनी सोच फैलाने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। राह हिदायत यही है कि जो मुक़द्दस नफूस अव्वल व आखिर मसालहत की राहें ढूंढते रहे, हम भी उनके दरमियान मोहब्बत का नज़रिया अपना लें। यकीन फरमाइए, ये दुनिया और आखिरत की कामयाबी की कुंजी है। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्हाबे मोहम्मद हक के बली, बू बकर उमर उस्मान अली, यारान नबी में सबसे जली, बू बकर उमर उस्मान